السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پرسنالٹی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اپنے آرگنائزیشن بیہیویئر کے کانسیپٹس کے اندر ڈٹرمننٹس آف پرسنالٹی کے اوپر. تو دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں ڈٹرمننٹ آف پرسنالٹی کے اوپر کہ کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو کسی انسان کی پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں, تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے اس کی ہیریڈیٹی, یعنی اس کی وراثت. دیکھیں, انسان کی وراثت میں اسے ایک فیملی ٹری ملتا ہے جو اس کی پہچان ہے, فیملی نیم ملتے ہیں, اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ملتی ہے, پراپرٹی ملتی ہے, ویلتھ ملتی ہے, جو کہ اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. تو لہذا یہ پہلا ڈٹرمننٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے ایک جینز ملتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے, ایک بیولوجیکل سیٹ آف کریکٹرز جس کے اندر ایسی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں جو اس کے پیرنٹس سے آئی ہیں, اور اس کے اندر پرٹیکولرلی اس کا فزیکل اپیئرنس ہے, اس کی انٹیلیجنس ہے, اس کی ذہانت ہے. تو یہ بھی ایک ڈٹرمننٹ ہے. پھر اس کے بعد کلچر ہے, جس کلچر میں وہ پریویل کرتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی ثقافتی ایریے سے بلونگ کرتا ہے جہاں کی کچھ روایات ہوتی ہیں, کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں, کچھ اخلاقی سبق ہوتے ہیں, کچھ ریلیجن ہوتے ہیں, کچھ وہاں کے انسٹیٹیوشن جیسے لائبریری, کمیونٹی سینٹرز, مساجد, مدرسے, یہ سارے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو انسان کے سوشل سٹینڈرڈز اور اس کی اخلاقیات کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کو. ٹائپس آف ایکسپیرینسز ہیں, انسان کس طرح کے تجربات سے گزرا ہے. انسان عام طور پہ دو طرح کے تجربات کو خاص فوکس کرتا ہے, ایک وہ جو روٹین ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کبھی کسی وقت سڈنلی اسے فیس کرنا پڑتے ہیں. یہ سبق اسے بہت کچھ سکھا جاتے ہیں جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں سوشل ریچولز. سوشل ریچول سے ہم یہاں پہ مراد یہ لیتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی پرورش ہوئی ہے, والدین کے ساتھ ہوئی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ ہوئی ہے, وہاں پہ اس نے رینجنگ فرام ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا, ٹیبل مینرز کیسے سیکھے, چائلڈ ہوڈ سے لے کے آنورس اس نے کیوریسلی اپنے والدین سے کیا سیکھا اور کیا پک کیا لینگویج کے اعتبار سے, بیہیویئر کے اعتبار سے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس نے محبت کرنا کیسے سیکھا, دوستی کرنی کیسے سیکھی, لائلٹی کس چیز کے ساتھ وابستہ کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ڈٹرمننٹس کا حصہ بنتی ہیں. اب اس کے اندر سوشل سچویشنز بھی آ جاتی ہیں. انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے, تھاٹ سیکھتا ہے, فیلنگ سیکھتا ہے, بیہیویئر سیکھتا ہے ڈفرینٹ سچویشن سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. تو جس طرح کی سوشل سچویشنز اس نے فیس کی ہوتی ہے, جس طرح کے گروہ میں وہ رہا ہوتا ہے, ویسی اس کی تربیت ہوتی ہے. سوشل سرکل اور فرینڈ بھی میٹر کرتے ہیں. بڑی مشہور مثال ہے مین از نون بائی ہز کمپنی. تو کلوز فرینڈز انسان کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں. ان کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں اس سے انسان بڑا ریوارڈنگ حد تک سیکھتا ہے یا اس سے ریوارڈ حاصل کرتا ہے. تو دوست ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ وہ جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, مشکلیں ہیں وہ کنسول کرتے ہیں, خوشی میں ہمارے ساتھ چیئر اپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں بڑا کچھ سکھا جاتے ہیں. اب جہاں تک باڈی بلڈ اور فزیک کا تعلق ہے, دیکھیں کچھ لوگ میسومورف ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو میسومورف ہوتے ہیں, آپ اکثر انہیں یہ دیکھتے ہیں کہ دے آر جو ہے میسومورف. میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایکٹومورف کی بات کرتے ہیں. جو ایکٹومورف لوگ ہوتے ہیں اسمال بونز پر کا سٹرکچر ہوتا ہے, ان کا لٹل فیٹ ہوتے ہیں, تو ان کا سٹرکچر چھوٹی بونز پر مشتمل ہوتا ہے. عام طور پہ یہ سیلف کانشیس, آرٹسٹک اور تھاٹ فل ہوتے ہیں, کوائٹ اور پرائیویٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اپنی باڈی مینٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اینڈومورف ہوتے ہیں. یہ جو اینڈومورف ہوتے ہیں تھوڑے سے راؤنڈ شیپ کی ان کی شکل ہوتی ہے, یعنی تھوڑے راؤنڈ فیسز ہوتے ہیں, اور اس کی ایسی صورت میں ان کی ہپ تھوڑی وائڈ ہوتی ہے نیرو شولڈرز کے ساتھ. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فن لونگ ہوتے ہیں, گڈ ہیومر ہوتا ہے ان کا, تو یہ کافی حد تک اس چیز سے امپریس ہوتے ہیں.
और जो मेसोमॉर्फ होते हैं ये टॉल इन हाइट होते हैं, ये काफ़ी रिलायबल लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ये मेसोमॉर्फ का कैरेक्टर है। इनके बरक्स इनकी बोन्स काफ़ी बड़ी होती हैं। ये मेरी कुछ एक्टिविटीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।